نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ ہے جی ہماری منزل جس میں ہم سب نے جانا ہے۔ یہ میرے نانا نانی کی قبریں ہیں جن پہ میں عید پہ گئی تھی، ان پہ پھول ڈالے اور دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا وہ جہان اچھا کرے، مغفرت کرے، جو فوت ہو گئے ہیں اور جو ہم زندہ ہیں اللہ پاک ہمارے لیے بھی مرتے وقت آسانیاں کرے، اور ہماری روز محشر ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ تو آج کل بہت ہی پریشانیاں ہیں دنیا میں، بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگوں پہ جادو ٹونے کیے جاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں میتھس ہیں، یعنی انہیں توہم پرستی کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ڈیفینیٹ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ، پرندے جیسے کبوتر بھی ہے، کوا بھی ہے، کبوتر حلال ہے، کوا حرام ہے۔ اسی طرح کتا بھی ہے، بکرا بھی ہے، بکرا حلال ہے، کتا حرام ہے۔ اسی طرح بلی بھی ہے، چھوٹی بکری بھی ہے، بلی حرام ہے، چھوٹی بکری حلال ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے جانور ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب کتا جو ہے سوائے اصحاب کہف کے ہر کتا نجس ہے، صرف اصحاب کہف کا کتا، کیونکہ وہ غار کے آگے بیٹھا رہا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو ترجمے سے آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ غار کے منہ کے آگے بیٹھا رہا، ان کی حفاظت کرتا رہا اصحاب کی، جس کی وجہ سے اس نے اتنا پہرا دیا، تو وہ اس کو نجس نہیں کہا گیا، ورنہ ہر کتا نجس ہے۔ ہم اس کو اگر اپنے شوق سے پالتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سے علماء مفکرین یہ کہتے ہیں کہ کتا جس گھر میں ہوتا ہے وہاں درود پاک بھی نہیں ہوتا، وہاں کوئی بھی اسلامک جو آپ بات کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتی، کیونکہ کتا بھونکتا ہے۔ خیر، بہت سی باتیں آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہوں گے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ اسی طرح بلی کے بارے میں ہے کہ بلیاں آج کل لوگ پال رہے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہیں، ایز یوزول میرے پاس بھی آتی ہیں، کچھ رکھتی ہوں کچھ نہیں۔ اسٹریٹ کیٹس کو میں اٹھا کے تو ان کی میں اگر بیمار ہیں تو تھوڑا بہت ان کا علاج معالجہ ہم کروا دیتے ہیں، ورنہ گھر میں رکھنا اس کو بھی، کیونکہ میں نے بلی کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے، یا تو غلط بات لیکن میں کر رہی ہوں سوشل میڈیا پہ، کہ وہ جہاں سے پوٹی کرتی ہے اس جگہ کو وہ خود ہی چاٹ رہی ہوتی ہے، تو وہی اگر وہ منہ مارتی ہے ادھر ادھر تو وہ دیٹس ناٹ گڈ۔ برتنوں میں اگر منہ مارتی ہے کہیں بھی تو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے انہیں ٹرینڈ کیا ہوا ہے، تو غلط ہے، میرے اپنے نزدیک یہ غلط ہے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ اچھا لگتا ہے تو علیحدہ بات ہے۔ بات ہو رہی ہے جی کالا کتا اور کالی بلی کی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نادانستہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، آگے کالی بلی آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوتی، آپ کے گھر میں کالی بلی مسلسل آنا شروع ہو جاتی ہے، باہر کہیں نکلتے ہیں تو کالا کتا۔ تو کیا ہوتا ہے جی، یہ اس چیز کی علامت ہے۔ بہت سے علماء، بہت سے مفکرین، بہت سے عامل لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی بہت ہی شیطانی طاقت چھوڑی جاتی ہے، اس چیز سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ متفق نہیں ہوں گے، لیکن میں نے یہ بہت جگہوں سے سنا ہے، پڑھا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی، بہت ہی مضبوط قسم کی شیطانی طاقت چھوڑی جاتی ہے جو کہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اگر تو آپ اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ پہ آپ کا پختہ یقین ہے، تو ان چیزوں سے ڈریں نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خوفزدہ تو انسان ہو جاتا ہے جب آپ یہ جان لیتے ہو کہ کسی نے چھوڑی ہے، کوئی اس طرح کی مخلوق آپ پہ، کون چھوڑے گا؟ مجھے تو خیر میں بھی ایسا ہو، لیکن ان سارے تہمات سے، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے ہم پہ کھولے۔ اللہ تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے نا، اور اسوہ حسنہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ تغابن میں کہ میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی میں نے ایک روشنی تم پہ ختم کر دی، تم پہ بھیج دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نور ہے، قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پہ، اور جو نور ہے وہ ہے قرآن پاک. تو قرآن پاک سے ہم بہت سی چیزوں کو لے سکتے ہیں. بہت سی آیات ایسی ہیں، بہت سے کلمات ایسے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں کام آتے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آئیں تو ہم نے کیا پڑھنا ہے جی؟ ہم نے اسی وقت فوراً سے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب اس کی پہلی جو آیات ہیں، پہلا پارٹ ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ کا شکر گزاری ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ برحق ہے اور بہت ہی عظمت والا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے، وہ بہت ہی عظیم و برتر ہے. تو اس میں ہم نے اللہ کی بزرگی، اللہ کی برتری جو ہے یہ کرنی پڑنی ہے. کتنی دفعہ جی؟ 7 دفعہ. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل آپ اس چیز میں پھنس گئے ہیں، آپ کے واقعی مشکلات آنا شروع ہو گئے، تکالیف کو سامنا آپ کر رہے ہیں، اپنے پیارے آپ کے جو ہے وہ تکالیف میں جا رہے ہیں، آپ کے خود پہ مصیبتیں پڑ رہی ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، تو پھر آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یہ کلمات پڑھیں. اگر اس سے بھی آپ کو سکون نہیں آتا تو پھر آپ 100 دفعہ پڑھیں. آپ کے دل کو بہت سکون آئے گا اور ان سب چیزوں کا خوف آپ کے دل سے جاتا رہے گا. تو پیارے بہن بھائیو، یہ بلیاں کتے جو ہیں یہ اللہ کے مخلوق ہیں، نجس ہیں، جو ناپاک ہیں، جو پلید ہیں، ان سے بچیں. اور ان سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر صدقہ کریں، اس قدر صدقہ کریں کہ آپ کو دعائیں دیں لوگ، اور آپ کی مصیبتیں بلائیں آپ سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ کلمات میں نے لکھ دیے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.